بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب تو ضرور کیجیے گا۔ یہ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک 1000 بھی سبسکرائب جو ہے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو پڑھنے میں تلفظ کی ادائیگی میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں اس کو۔ تعداد رکعات تراویح۔ سوال، آپ کا ایک جواب۔ دربار تراویح 7 روزہ ایشیا لاہور مورخہ تاریخ میں شائع ہوا، جسے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مسئلے کی کوئی عالمانہ تحقیق نہیں کی بلکہ ایک چلتی سی بات سمجھوتا کرانے والوں کی سی کر دی ہے، جس سے مسئلہ بجائے سلجھنے کے الجھ گیا ہے۔ ایک طرف تو آپ فرماتے ہیں کہ عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت ہی تھی، دوسری طرف آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 جاری کی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس پر اتفاق کیا اور بعد کے خلفاء نے اسی کو دستور بنایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سنت نبوی 8 ہی ہے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 کہاں سے لے لی اور کیوں کر ان کو مقرر کر دیا؟ تمام صحابہ کرام اور خلفاء نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کر کے 20 پر کیسے اجماع کر لیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ صحابہ ایسی جسارت کریں؟ مولانا، یا تو 8 سنت نبوی نہیں یا پھر 20 پر اجماع نہیں۔ جب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بقول 8 ہی رکعت ہے تو بجائے یہ کہنے کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 جاری کی، کیا یہ کہنا زیادہ قرین قیاس نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 ہی جاری کی تھی؟ کیونکہ اولاً تو مسنون تعداد 8 ہی ہے، ثانیاً اتباع سنت کا تقاضا ہے کہ 8 ہی پڑھانے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ موطا امام مالک کی صائب بن یزید کی روایت سے ظاہر ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو رمضان شریف میں 11 رکعتیں پڑھایا کریں، بحوالہ مشکوات۔ باجی نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 کی تعداد شاید صلوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی ہیں۔ تنویر الحوالق۔ امام مالک نے فرمایا، جتنی رکعتوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا وہ مجھے زیادہ پیاری ہیں اور وہ 11 رکعت ہی ہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ ان سے پوچھا گیا، 11 رکعت مائے وتر؟ کہا ہاں، اور 13 رکعت کے قریب ہے، اور کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ بہت سارے رکوع یعنی رکعتیں کہاں سے ایجاد کر لی گئی ہیں۔ آپ کا جواب دیکھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 8 تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت کیوں جاری کی؟ کیا ان کے نزدیک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وقت نہ تھی؟ کیا سنت کی پیروی میں کمی کا احتمال تھا، یا 20 کے پڑھنے میں 8 کی نسبت امت کو آسانی تھی، یا 20 میں 8 کی نسبت خشوع و خضوع زیادہ ہو سکتا تھا؟ آخر کون سی ایسی مصلحت تھی، کون سا ایسا داعیہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آسان سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر ایک مشکل کام کا امت کو حکم دیا؟ مذکورہ بالا حدیث جو سندن بھی صحیح ہے اور متنن بھی اتباع سنت کی آئینہ دار ہے اور صحاح سے ہم آہنگ بھی، آپ کے نزدیک احادیث کے رد و قبول اور اس کی ترجیح کے کون سے پیمانے ہیں جن سے آپ ناپ تول کرتے ہیں؟ مہربانی فرما کر واضح تو کریں تاکہ ہم بھی کوئی اندازہ کر سکیں۔ جواب، ایشیا اور شہاب میں میرے درس کے جو خلاصے شائع ہوئے ہیں ان کے متعلق بار بار خود ان دونوں اخبارات میں یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ میرے اصل الفاظ میں نہیں ہوتے، نہ میری پوری بات اس میں نقل کی جاتی ہے اور نہ وہ مجھے دکھا کر شائع کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو لوگ ان خلاصوں کو پڑھ کر میرے اوپر آئے دن سوالات کی بوچھاڑ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی جواب دہی کرتے کرتے میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں
उन खुलासों की अशात पर सिर्फ इसलिए राजी हुआ था कि मलिक नसरुल्लाह खान साहब, अजीज और कौसर नियाजी साहब के ख्याल में इस तरह मेरे दर्स का कुछ न कुछ फ़ायदा आम नाज़रीन को भी हासिल होता रहेगा। लेकिन अगर उन पर सवालात की पैदाइश उसी रफ्तार से जारी रही जैसे कि अब तक रही है, तो मुझे मजबूरन उन दोनों हजरात से ये गुजारिश करनी पड़ेगी कि इस सिलसिले को रोक दें। आखिर में दूसरों की मुर्तब करदा रिपोर्टों की जवाबदेही कहाँ तक करता रहूं। तरावी की हरकत का मसला उन मसाइल में से है जिन पर मुद्दत दराज के झगड़ों और मुनाजरों ने फरीकैन को बेइंतहा ज़कीउल हिस्स बना दिया है। इसी वजह से 8 रकत या 20 रकत का लफ्ज़ किसी की ज़बान से निकलते ही कोई एक ग्रोह उस पर आस्तीन चढ़ा लेता है और चैलेंजबाजी शुरू कर देता है। हालांकि ये मसला ऐसा नहीं है जिस पर इतने झगड़ों की कोई हाजत हो। अगर किसी के नज़दीक 8 रकत ही साबित हों तो वो 8 पढ़े और ख्वामखा 20 रकत को बिद्दत करार देने पर अपना जोर सर्फ न करे। और अगर किसी के नज़दीक 20 रकत ही साबित हों तो वो 20 पढ़े और 8 रकत पढ़ने वालों की मुखालफत में वक्त ज़ाया न करता फिरे। दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को इससे बदरजहा ज़्यादा अहम मसाइल दरपेश हैं जो हमारी तवज्जो और मेहनत और औकात और अमवाल का मुतालबा कर रहे हैं। उनको छोड़कर इन मसाइल पर झगड़े और बहसें करने में सारा जोर लगा देना खुदा के दीन के साथ इंसाफ नहीं है। मोहतरम साहिल ने यह साबित करने की कोशिश की है कि 8 रकत से ज़्यादा पढ़ना खिलाफ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इस दावा की बुनियाद उन्होंने इस बात पर रखी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी में 8 ही रकत पढ़ी हैं। हालांकि अगर इस बुनियाद पर 8 रकत से ज़्यादा पढ़ने वाले को खिलाफ सुन्नत कहना दुरुस्त हो तो फिर तमाम उम्र में तरावी सिर्फ 3 मरतबा ही जमात के साथ पढ़नी चाहिए और इससे ज़्यादा पढ़ने को भी खिलाफ सुन्नत करार दिया जाना चाहिए, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात तरावी सिर्फ उसी हद तक साबित है। सवाल ये है कि अगर मामले में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इज्तिहाद कि हर रमज़ान में बिल्तज़ाम तमाम मस्जिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाए, आपने कबूल फरमा लिया और उसे खिलाफ सुन्नत करार नहीं दिया, तो आखिर तरावी के लिए 20 रकत मुकर्रर करने के बारे में उनका इज्तिहाद किस दलील से खिलाफ सुन्नत हो गया। साहिल फाजिल की ये कोशिश के हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने 20 रकात के सबूत ही में सरे से शक पैदा कर दिया है और हकीकत मुकाबला के सिवा कुछ नहीं है। ये बात करीब करीब यकीनी तौर पर साबित है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने तरावी के लिए 20 रकात मुकर्रर की थी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहि अजमईन ने उसे कबूल किया और उनके बाद भी खुलफा और सहाबा किराम का यही अमल रहा। तिरमिज़ी का बयान है, अक्सर अहले इल्म इसी मसलक पर हैं जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके अलावा दूसरे सहाबा से मरवी है, यानी 20 रकत। मोहम्मद बिन नसरुल मरूजी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का यही अमल नकल किया है। इब्न अबी शैबा ने उसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु और मुतअद्दिद दूसरे सहाबा का असर बताया है। इब्न अब्दुल बर कहते हैं कि जमहूर उलमा 20 रकत ही के कायल हैं और सहाबा से इस बारे में कोई इख्तिलाफ मनकुल नहीं हुआ है। अल-मुग़नी में इब्न कदामा लिखते हैं, अहमद बिन हम्बल के नज़दीक तरावी के मामले में 20 रकत ही का मसलक मरजा है और उसी के कायल सुफियान सूरी और अबू हनीफा और शाफई हैं, मगर इमाम मालिक 36 रकत के कायल हैं और वो कहते हैं कि कदीम से इसी पर अमल चला रहा है। उसके मुकाबले में हमारा इस्तेदलाल ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब मुतफ़र्रिक़ तौर पर तरावी पढ़ने वाले तमाम लोगों को इब्न बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में जमा किया तो हज़रत अबी बेस तो 20 रकतें पढ़ाते थे
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ثابت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھانے پر مامور کیا تھا۔ یہ عمل قریب قریب اجماع کا ہم معنی ہے۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ بعد میں تمام اہل مدینہ 36 رکعت تراویح پڑھنے لگے تھے، تب بھی جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اور جس پر صحابہ ان کے زمانے میں متفق ہوئے تھے، اسی کی پیروی کرنا بہتر ہے۔ جلد اول صفحہ 798 799 تک۔ اس کے مقابلے میں محترم سائل کا تمام تر اعتماد صرف اس روایت پر ہے کہ جو امام مالک نے موطا میں صائب بن یزید سے نقل کی ہے، اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وتر سمیت 11 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن اس سلسلے میں 3 باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ اسی موطا میں امام مالک بن یزید بن رومان کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وتر سمیت 23 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا، مگر محترم سائل نے اس روایت کو نظر انداز کر دیا۔ دوم یہ کہ وہی صائب بن یزید جن سے امام مالک 11 رکعت کی روایت نقل کرتے ہیں، ان سے ایک دوسری روایت بہقی نے صحیح سند کے ساتھ 23 رکعت حق میں نقل کی ہے، اور اس سے گمان ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے اگر 11 رکعتیں مقرر کی بھی تھیں تو بعد میں ان کو 23 رکعت سے بدل دیا ہوگا۔ سوم یہ کہ امام مالک خود ان دونوں روایتوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ 36 رکعتوں کے حق میں اس بنا پر فیصلہ دیتے ہیں کہ مدینے میں 1 صدی سے زیادہ مدت سے 3 رکعت وتر اور 36 رکعت تراویح پڑھنے کا طریقہ رائج تھا۔ سیوط المصاح میں کچھ چاہیں کہیں، مگر فقہائے مالکیہ اپنے امام کا یہی قول صحیح مانتے ہیں۔ ان امور پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ہی پڑھی ہیں، لیکن صحابہ کرام اور تابعین نے بالعموم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کا مطلب یہ نہیں لیا ہے کہ 8 رکعت پڑھنا ہی سنت ہے اور اس سے زیادہ پڑھنا خلاف سنت یا بدعت ہے۔ آخر یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اور عامہ مجتہدین سنت اور بدعت کے درمیان تمیز کرنے کی اہلیت سے اس درجے محروم تھے، یا جان بوجھ کر وہ سنت کو چھوڑ کر ایک بدعت کو اختیار کر سکتے تھے؟ بہرحال اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو اس معنی میں لیتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا 8 رکعت ہی کو سنت کی حیثیت سے جاری کرنے کا تھا، تو وہ شوق سے اس پر عمل کریں، اور جو اس معاملے میں اس کے ہم خیال ہوں وہ اس کی پیروی کریں۔ لیکن 20 رکعت کے دلائل اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اسے خلاف سنت قرار دینا اتنا آسان جتنا سمجھ لیا گیا ہے۔